تنویر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نیابت الہی کے لیے دو بنیادی چیزیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں اطاعت اور ضبط نفس۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو کام اگر بندہ کر لے جس میں سے اصل جو ہے وہ ضبط نفس ہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں تیسری سٹیج پہ خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ نیابت الہی سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ چونکہ درمیان میں ضبط نفس والی بات ہے، اطاعت تو ہم تھوڑی بہت سارے ہی کرتے ہیں، تو روزے کو آپ کس حد تک نیابت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ نیابت الہی کہتے کس کو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آیت مبارکہ رہنمائی کرتی ہے جی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بالکل ٹھیک ہے، انسان کے بارے میں تخلیق کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے نائب، خلیفہ، جانشین یہ زمین پر بنانے والے ہیں۔ ٹھیک، اور نائب اصل کا پرتو ہوتا ہے، قبض ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کریم نے جو بھی احکامات انسانوں کی طرف متوجہ فرمائے انبیاء کرام کے ذریعے، جی اور انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو بے مثل اور بے مثال ہیں، نفوس قدسیاں ہیں، جی اور وہ نمونہ ہوتے ہیں پوری امت کے لیے۔ بالکل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں امت کی تربیت کی، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت میں مجاہدہ نفس وہ ہمیں یوں نظر آتا ہے صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ صحیح، کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ سے وہ صفات جو، چونکہ آپ علیہ السلام تو کامل اور اکمل ذات ہے، جی آپ سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اہلیت کسی شخص میں پیدا ہوگی، کوئی بھی مسلمان اللہ کریم کے احکامات کو نہ صرف پوری طرح عمل کرے، جی ان پر عمل کرے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہو، بحیثیت نائب صحیح، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو اور دوسروں تک پہنچانے والا ہو، جی اس کے نفس کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اس کے لیے اہم جو چیز ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جی وہ صوم ہے، روزہ ہے۔